آپ کو ایک تقریر میں سنواتا ہوں قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کی تقریر، کیونکہ نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے عدلیہ کا مذاق اڑایا اور ایک شعر پڑھا، اور باقی جو حکومتی بینچوں سے عدلیہ کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ تو بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا، وہ ذرا ضرور سنیے، کافی اچھی کلاس لی ہے انہوں نے، آپ کو بھی مزہ آئے گا بیرسٹر گوہر کی یہ تقریر سن کر۔ سنیے۔ سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے، یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا، لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر، یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا، اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ جناب اسپیکر، بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے، اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا، آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا، آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ تو کیا، آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ یہ نہیں ہے، یہ میں آئین پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل 70 ہے، آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے، آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہوں، جب تک کہ پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہوں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں، پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر، یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا، 16 سپٹمبر کو لیا تھا، جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے، اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے۔ 176 کیس کی آڑ میں یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو۔ اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے، وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا، ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا۔ جناب اسپیکر، ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں،
آپ نے کمیٹی بنائی, اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا. آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی, اس سے سب سے پہلے یہ تجویز عمر ایوب خان صاحب کی تھی, اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا. جناب اسپیکر 10 پروسیڈنگز ہوئی ہے, آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا. میں شاہ صاحب کا بھی ریمائنڈ کراؤں گا, شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب مرے تھے, اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے. جب کمیٹی بنی, خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہوئے, تو میں نے مخاطب کر کے خورشید شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری نبھا پاؤ گے؟ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا. جناب اسپیکر, یہ جب کمیٹی میں ہم آئے, سب سے پہلا ڈراپ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی, جس طرح رویت ہلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آتا, خورشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسودہ نظر نہیں آتا. یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپل زید تھے کہ اس نے لیک کروایا. جناب اسپیکر, یہ پہلا ڈرافٹ جب لیک ہوا, میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈرافٹ لیک ہوا ہے, کیا یہ آپ کا ڈرافٹ ہے؟ اس نے ایڈمٹ نہیں کیا. سب سے پہلا ڈرافٹ ریکارڈ کے مطابق جناب اسپیکر 17 تاریخ کو ہمارے پاس آیا, 56 آرٹیکل پہ مشتمل. آخری ڈرافٹ یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب اسپیکر, یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے اپنے عامر ڈوگر سے نہیں لیا. یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا, میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈرافٹ دے دے. وہ کون سا ڈرافٹ ہے؟ یہ وہ ڈرافٹ ہے جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا. جناب اسپیکر, سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈرافٹ فائنل ہے, یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے, یہ ایوان میں جب ڈرافٹ آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا. یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. جناب اسپیکر, اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ, ہمارے طرف سے نہیں, میں ریکارڈ پہ 2 چیزیں آپ کو کہوں. ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے, اس کمیٹی کا ہم حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لفظ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے. ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا. ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مسودہ آپ تو یہ کر لے. یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا, بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس کا پروسیس نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ ڈرافٹ آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا, اس کو صرف دیکھ لیں. یہ جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بھیجا, ان کو کمٹ کیا, یہ پلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لفظ نہیں ہوگا, وہ خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ کیا کر رہی ہے حکومت ایک چاکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے, عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے, عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ڈرافٹ منظور شدہ تھا. اس ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا, پہلا لفظ دیکھے, یہ دیکھے سب سے پہلا لفظ دیکھے جناب اسپیکر, اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے 4 سینئر ججز. آپ نے اس کو کیوں چینج کیا؟ یہ حکومتی ڈرافٹ میں کیوں چینج آیا؟ دوسری بات, یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھا, ان کے الفاظ میں آپ نے تغیر کیوں ڈالا, 230 کیوں ڈالا؟ آپ نے دوسرے لفظ اس میں لکھا جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے گوش گزار کراتا ہوں, یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا؟ یہ چوتھا آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب اسپیکر. کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا, کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل 202A نہیں تھا, کمیٹی نے کوئی اپروول نہیں دی تھی, کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ نے کی کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی, یہ خورشید شاہ صاحب نے نوٹ بھیجا تھا, یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے, جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا. جناب اسپیکر, میں 3 چیزوں کا عرض کرتا ہوں. جی, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. بس کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے. جناب اسپیکر, میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر. میں آرٹیکل 175 کا جناب اسپیکر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک چیز جناب اسپیکر, لیڈر کو بلائیں. جی جناب اسپیکر, ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں 8 MNA شامل ہوں گے اور اس میں 4 سینیٹر شامل ہوں گے. جناب اسپیکر, جب باقی طور پہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں. آپ نے اس میں پروپورشنیٹ
प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया? इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज्यादा तादाद हुकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब यह कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आजादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, जनाब स्पीकर एक मिनट कंक्लूड कर दूं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहा है? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? और जजेस आजाद कैसे होंगे अगर उसमें से गैर जजेस की तादाद आप ज्यादा करके कर ले? 18वीं तरमीम इसलिए नहीं खत्म हुई थी, इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि अदलिया ने यह कहा था कि ईवान कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया ने इसलिए खत्म किया था कि जजेस की तादाद कम कर दी थी। वो तो 9 मेंबर बेंच पे मुश्तमिल था जिसमें 5 जजेस थे, अभी 4 जजेस थे और 3 नॉन जजेस थे। अभी तो आपने उसमें 5 जजेस और 8 नॉन जजेस कर लिया। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं ये सब के सब आजाद अदलिया के खिलाफ इनका पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निजाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर।